بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبیلہ وائس سینٹر اور میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر حکمران کے کچھ مشیر ہوتے ہیں اور یہ مختلف مسائل کے حل کے لیے حکمران کو مشورے دیتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے اچھے مشیر مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے پاس تھے اور ان کی تعداد 9 تھی۔ اس وجہ سے یہ لوگ نورتن کہلاتے تھے۔ یہ ہر شعبے کے انتہائی ماہر اور ذہین لوگ تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بادشاہ اکبر نے بر صغیر پر 49 سال 8 ماہ تک حکومت کی اور اکبر اعظم کہلایا۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مشیر تھا جس کا نام بیبل تھا اور وہ ایک ذہین اور حاضر دماغ شخص تھا۔ ایک دن بادشاہ کھانے کی میز پر چاقو سے سیب چھیل رہا تھا۔ بادشاہ کے ہاتھ سے چاقو پھسلا، بادشاہ کی کلائی پر لگا اور بادشاہ زخمی ہو گیا اور بیبل کے منہ سے اچانک سے شکر الحمدللہ کے الفاظ نکلے۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں مگر تم شکر ادا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بیبل نے جواب دیا، حضور، میں نے بات سے سنا تھا کہ انسان کو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچاتی ہے۔ آپ کی کلائی زخمی ہو گئی ہے، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو یہ جواز پسند نہ آیا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ بیبل کو جیل میں ڈال دو اور گارڈز کو حکم دیا کہ بیبل کو 7 دن تک بھوکا پیاسا رکھو، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دو۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار پر چلا گیا۔ شکار کے دوران وہ 5 ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور بادشاہ جنگل میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جنگلی وحشی قبیلے نے بادشاہ کو اس کے ساتھیوں سمیت پکڑ کر گرفتار کر لیا اور وہ اس قبیلے کی دیوی کو بھینٹ چڑھانے کا دن تھا۔ جو بھی ان کے ہاتھ چڑھتا وہ اسے پکڑ کر دیوی کے سامنے ذبح کر دیتے اور اس کے خون سے دیوی کے بت کو نہلاتے۔ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر قربان گاہ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ میں بادشاہ ہوں، مگر ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم کسی اجنبی کی جان نہیں بخش سکتے۔ انہوں نے بادشاہ کے تمام ساتھیوں کے سر اتار دیے اور ان کے خون سے دیوی کے بت کو نہلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کی باری آ گئی۔ انہوں نے جو ہی بادشاہ کا سر اتارنے کے لیے شاہی لباس اتارا تو بادشاہ کی کلائی پر بندھی ہوئی پٹی دیکھی۔ انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے میں سیب کاٹ رہا تھا، میرے ہاتھ سے چاقو پھسلا اور میری کلائی پر لگا، جس سے میری کلائی شدید زخمی ہو گئی اور کافی خون نکلا۔ وحشیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا کہ ہم اپنی دیوی کو ایسی قربانی نہیں دیتے جس پر کوئی داغ لگا ہو۔ انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ بادشاہ کو فوراً بیربل کی بات یاد آ گئی۔ وہ واپس آیا۔ اس نے بیربل کو جیل سے نکالا اور اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھایا۔ پہلے اپنی غلطی پر معذرت کی اور پھر اس سے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن جب میں نے تمہیں جیل بھجوایا تو اس وقت بھی تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ بے شک اس میں کوئی بھلائی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنے دن جیل میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارے، اس میں کیا بہتری تھی؟ بیبل مسکرایا اور کہا کہ حضور، اگر آپ مجھے جیل نہ بھجواتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر گیا ہوتا اور ان وحشیوں کے ہاتھ چڑھ جاتا اور وہ آپ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح مجھے بھی ذبح کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹے سے زخم کے ذریعے بچا لیا اور میری جان اس جیل کے ذریعے بچا لی۔ آپ بھی شکر ادا کیجئے اور مجھے بھی ادا کرنے دیجئے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کو چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر فریاد کرنے کے بجائے صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو کرتا ہے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔